اچھا، اگلا سوال ہے بھائی کا کہ قرآن حکیم میں سب سے عظمت والی صورت کون سی ہے، اور سب سے زیادہ عظمت والی آیت بھی بتا دیں، اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ لیکچر تو میں نے دیا ہوا جی، پہلے وہ سن لیں۔ مسئلہ نمبر 112 قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل، اس میں نے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات میں نمبر ہے 2118۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، تو میں نے نماز مکمل کی، اس کے بعد گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں سنی ہے؟ سورۃ الانفال کی آپ نے آیت پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فوراً لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا تو آپ نماز چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی بات سنیں گے اور نماز وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کریں، نماز نہیں آپ کی ٹوٹے گی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا ماں باپ بلائیں تو نماز آپ چلے جائیں اور وہ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں، وہ کہانیاں ہیں ساری، یہ اس کے بارے میں ہی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں نکلتے وقت نہ تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت تعلیم فرماؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن کی سب سے عظیم صورت مجھے سکھائیں گے، تو آپ نے فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر میں آیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی جو ہے وہ عطا فرمائی، اور قرآن عظیم تو یہ ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے کئی فضائل ہیں، بخاری مسلم میں نے اس حوالے سے ساری ٹیکنیکل ڈسکشن بھی اسی کلپ کے اندر کی ہوئی ہیں، آپ مسئلہ نمبر 112 دیکھ لیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو یہ قرآن حکیم کی فضائل کے اعتبار سے نمبر 1 سورت ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے۔ اسی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ فضیلت نہ سورۃ الاخلاص کو حاصل ہے نہ کسی اور سورت کو، جو سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ اور اس پہ تو خیر بہت بولا جا سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اوپر۔ پھر وہ جو مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ والی کہ اس کی نماز ناقص ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو تابعین نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہو، تو فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہ لیکن پڑھنا سکتوں میں ہوگا، اگر سکتے نہیں ہیں تو پھر دل میں ہی پڑھنا ہے، زبان سے آپ نے نہیں پڑھنا کہ رات کی طرف متوجہ ہو کے سننا ہے۔ جہری نمازوں کے اندر سرن میں آپ پڑھ لیں، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے۔ تو پھر اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے مجھ تک پہنچی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا، مجھے بڑا مان لیا کہ میں یوم قیامت کا مالک ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اچھا یہ کامن آیت بتا دی آپ نے، کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ برابر تقسیم اسی صورت میں ہوگی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جو 3 آیات ہوں اور 3 آیات اس کے بعد ہوں، تبھی برابر ہے نا۔ اور ٹیکنیکلی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی 3 آیات میں آپ نے اللہ کی حمد کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عہد کا اظہار کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد بھی مانگتا ہوں، دعا بھی مانگ لی۔ اور اگلا جو آدھا حصہ ہے نا وہ بندے کے لیے ہے، کیوں؟ اس میں آپ نے کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ 5ویں آیت ہوگی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ راستے نہیں سر، راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ یہ 7ویں آیت ہوگی۔ اچھا
کامن آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اس کو بھی آپ آدھا کر سکتے ہیں, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. و ایاک نستعین, اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں, یہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو ایگزیکٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سینٹر میں آپ سینٹر بنا سکتے ہیں. پہلی آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین, دوسری الرحمن الرحیم, تیسری مالک یوم الدین. ادھر درمیان میں آ گئی, ادھر تین کون سی ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور درمیان والی کامن کون سی ہوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا بھی آف ہو سکتا ہے, ایاک نعبد اس طرف, اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, اور و ایاک نستعین, اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ سب سے عظیم ترین سورت الفاتحہ.